نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إنه هو الغفور الرحيم۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کو اللہ رب العزت اپنی مختلف نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت تعداد کے اعتبار سے زیادہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، بعضوں کو کم عطا فرماتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ رب العزت مقدار کے اعتبار سے زیادہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو کم عطا فرماتے ہیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت تعداد یا مقدار کے اعتبار سے زیادہ نعمتیں دے دیں، وہ لوگ اللہ کے اس نعمت کو، اللہ کے اس احسان کو بھول جاتے ہیں اور ان کا اعتماد انہی نعمتوں پہ ہو جاتا ہے اور ان نعمتوں کو وہ اپنا کمال اور اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جب وہ ان نعمتوں کو اپنا کمال اور اپنا حق سمجھیں گے تو ان کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اس بڑائی اور تکبر کی پیدا ہونے کے بعد ان کی زبان سے بڑے بڑے کلمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کلمے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، ان کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، ان کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے یہ جو تکبر ہے، جو انسان کے اندر کسی اضافی نعمت کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو اللہ اقتدار دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ رب العزت بہت زیادہ مال و دولت دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ رب العزت بہت زیادہ اولاد دے دیتے ہیں۔ جب یہ کثرت ان لوگوں کو تعجب میں، تکبر میں ڈال دیتی ہے تو پھر یہ لوگ متکبرانہ چال بھی چلتے ہیں، پھر یہ تکبرانہ بول بھی بولتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے لگتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے اس تکبر کی ابتدا کس سے ہوتی ہے تو یہ دو دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں، دو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے تکبر میں انتہا کی ہے۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا شیطان سے ہوتی ہے، ابلیس سے ہوتی ہے، کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تخلیق کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنا سر خم کیا، اور ان لوگوں نے، ان تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے فوراً سجدہ کیا اور اپنے اندر یہ عاجزی والی صفت پیدا کر کے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایک کامیاب مخلوق قرار دیے۔ انہی کے مقابلے میں جو شیطان تھا تو جن، لیکن وہ اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنے تقوی کی بنیاد پہ اس کا شمار بھی فرشتوں میں ہوتا تھا، بڑا صاحب علم تھا، بڑا صاحب تقوی تھا، صاحب ورع تھا، ساری خوبیاں اس کے اندر تھی، لیکن اس نے اس موقع پر ایک عجیب بول بولا
اور اس نے کہا کہ آدم کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی جبکہ میری تخلیق آگ سے ہوئی، میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کیسے سجدہ کروں؟ ابا واستکبرا، قرآن کہتا ہے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو سب سے پہلا تکبر کرنے والا یہ شیطان تھا، تو اس نے تکبر کر کے یہ پیغام دے دیا کہ یہ تکبر شیطانی صفت ہے، یہ تکبر انسان کو مردود بنا دیتی ہے، انسان کو لعنتی بنا دیتی ہے۔ کیوں کہ جب یہ شیطان نے یہ بول اللہ کے سامنے بولا، یہ تکبر کا جملہ کہا، یہ تکبر کا جملہ کہا، تو اللہ رب العزت نے عجیب جو ہے اعلان فرمایا، فخرج، فرمایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ لعنتی ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، کہ آپ کے اوپر لعنت برستی رہے گی، آپ کے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ تو تکبر کا جو اس کو انعام ملا، دنیا کے اندر جو سزا ملی، دنیا کے اندر جو اس کو سزا ملی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وہ لعنتی قرار پایا، اور قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ اس کو دھتکارتے رہیں گے، قیامت تک لوگ اس کے نام تک سے نفرت کرتے رہیں گے۔ کیوں کہ اس نے سب سے پہلے، اس کا تکبر اس وجہ سے سب سے بڑا ہے، اس وجہ سے سب سے بڑا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے براہ راست تکبر کیا اور اللہ کا سامنے جو ہے انکار کیا، اللہ کے حکم کو توڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اپنے دل و دماغ کے اندر جو گندگی تھی اس کا اظہار کیا۔ تو اس کا سزا اللہ نے دنیا کے اندر لعنت کی صورت میں، اور آخرت میں تو اس کا ظاہر ہے ٹھکانہ سب سے برا ہوگا۔ اسی طرح جو دوسرا صفت اختیار کی ہے اس تکبر کی، اور وہ ہے فرعون۔ فرعون تکبر میں اتنا زیادہ آگے چلا گیا، اس نے عجیب اعلان کیا، وہ کہنے لگا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ تو سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ فرعون نے کیا، جو تکبر میں انتہا میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے اقتدار کو، اپنی رعایا کو، اپنے ملک کو سب کچھ سمجھا، یہ نہیں سمجھا کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے اقتدار دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اقتدار چھین لیتا ہے، اللہ جسے چاہے ملک عطا فرما دیتے ہیں، اللہ چاہے وہ ملک لے لیتے ہیں، اللہ چاہیں تو نعمتیں دیتے ہیں، اللہ چاہیں تو وہ نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں۔ تو اس فرعون نے ان تمام نعمتوں کو اپنا کمال سمجھا، ان نعمتوں کو اس نے اپنا جو ہے حق سمجھا۔ جب اس نے کمال سمجھا، اپنا حق سمجھا، تو اس کے دل و دماغ کے اندر جب گندگی پھیل گئی، اس کے دل و دماغ میں جب کچرا پھیل گیا، تو اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کا نعرہ لگا دیا۔ تو اللہ کو اس کا یہ جملہ اتنا ناپسند آیا کہ اس کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے بڑی سزا دے دی۔ اور وہ سزا کیا ہے کہ جب فرعون کا آخری وقت ہے، وہ سمندر کے اندر غرق ہو رہا ہے، تو اس وقت اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ آدمی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لیکن یہ فرعون ایسا بدبخت تھا، جب اس نے تکبر میں انتہا کر رکھی تھی، تکبر میں یہ عروج میں پہنچ چکا تھا، تو اللہ نے اس کو سزا بھی بہت بڑی دی۔ آخری وقت ہے، اب یہ اعلان کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں اس رب پہ ایمان لاتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لا رہے ہیں، کبھی کہتا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اب وہ کلمہ ایمان تو کہتا ہے، لیکن اس وقت اللہ رب العزت اس کے اس کلمہ ایمان کو بھی قبول نہیں فرماتے، اس کے کلمہ ایمان کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو اتنی بڑی سزا دی گئی کہ اس کے ایمان کے کلمے کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ تو جب دیکھا جائے تو اس کو یہ جو صفت ہے یہ تکبر کی، یہ شیطانی صفت ہے، یہ تکبر کی جو صفت ہے یہ فرعونی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اس صفت کو اچھا قرار نہیں دیا، خصوصاً مسلمان کے لیے یہ صفت تو بالکل اچھی نہیں ہو سکتی، یہ نہایت ہی خطرناک صفت ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر جتنے واقعات آپ دیکھیں گے، ان تمام واقعات میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جن لوگوں نے تکبر کا بول بولا، بڑا بول بولا، تو وہ لوگ ناکام ہوئے۔ اللہ نے دنیا میں ان کی حیثیت ان کو بتا دی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔
اب دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے ہیں، آبیل اور قابیل۔ بہت لمبا اور تفصیلی واقعہ ہے، میں صرف اپنے مدعا اور مقصد کو بیان کرتا ہوں کہ جب ان دونوں کا کسی بات پہ تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے درمیان فیصلہ فرماتے ہیں کہ آپ دونوں قربانی پیش کریں اللہ کے سامنے، تو جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پہ ہوگا، جس کی قربانی قبول نہیں ہے وہ ناحق ہوگا، تو اسے چاہیے توبہ استغفار کر دے، اپنی غلطی کا اقرار کر لے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں قبول کی تو جو حق پہ تھا اس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر دیا، جو ناحق تھا، جو زیادتی کر رہا تھا، جو غلطی پہ تھا، اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ جب قبول نہیں کیا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنی غلطی کا احساس پیدا کرتا، وہ اپنے اندر اپنی اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتا، اللہ سے معافی مانگتا، اپنی اس کوتاہی کو دور کرتا۔ نہ اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ وہ بھائی جو حق پہ تھا، جو صحیح راستے پر تھا، اس کو کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ اب بول اس کا بہت بڑا، اب اس کے اندر ظاہر تکبر تھا کہ مال میرے پاس زیادہ، حسن میرے پاس زیادہ، طاقت میرے پاس زیادہ۔ اب وہ قابیل اپنی ساری چیزوں پہ اعتماد کرتے ہوئے اب وہ تکبر پہ آ گیا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ اس کا بھائی کہتا رہا، عاجزی کے بولتا رہا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل عاجزی کے بول کے وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے تکبر نے اس کو اتنا ابارا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ باپ نبی ہے، نبی ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں، ان کے گھر میں تربیت ہوتی ہے، ان کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی ہے، لیکن جب اس کے اندر وہ شیطانی، وہ فرعونی صفت پیدا ہوتی ہے، وہ شیطانی صفت پیدا ہوتی ہے، تکبر آتا ہے، تو وہ تکبر اس کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ جب وہ اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے۔ اب تکبر میں آ کے قتل تو کر گیا، دنیا کا پہلا قاتل تو بن گیا، وہ عاجزی والا جس نے عاجزی اختیار کی تھی وہ تو دنیا کا پہلا شہید بن گیا، وہ تمام شہیدوں کا ابتدا کرنے والا، شہادت کی ابتدا کرنے والا بن گیا۔ اب جب یہ پہلا قاتل بنا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب لاش پڑی ہوئی ہے بھائی کی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں غلط کام تو کر چکا ہوں، اب میں کیا کروں، کیا معاملہ کروں؟ تو اب اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اللہ اسے ایک اوقات دکھانا چاہتے ہیں کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے۔ تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تیری اپنی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا، اس کوے کی چونچ میں ایک مردہ کوا ہے، وہ آتا ہے اس آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے قابیل کے سامنے، اس زمین کو اپنی چونچ کے ساتھ کریدتا ہے۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، میں قرآن کے واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو فرمایا وہ کوے زمین کے اندر گڑھا کھودتا ہے، گڑھا کھودنے کے بعد اس کوے کو وہ گڑھے کے اندر ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے۔ اب یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا تو سمجھ گیا، اب قابیل تو یہ سمجھ گیا کہ یہ سارا کچھ مجھے سمجھانے کے لیے، مجھے بتانے کے لیے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب وہ وہاں پہ پھر پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اور اس وقت افسوس کرتا ہے کہ کاش کہ میں تو میری حیثیت میں اتنا عاجز ہوں کہ میری حیثیت تو اس کوے جیسی بھی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا اگر آپ عاجزی اختیار کرتے تو آپ آبیل کی طرح کامیاب ہوتے، دنیا کے اندر بھی شہادت ملتی ہے اور آخرت بھی شہیدوں کا اعلیٰ درجہ ہوگا کہ آپ آبیل کی طرح کامیاب ہوتے، آپ کو آپ کا نسب کام دیتا، آپ کو آپ کا خاندان کا جو نسبت تھی وہ کام دیتی، کیونکہ آپ کے اپنے نیک اعمال بھی تھے، آپ کے اندر عاجزی بھی تھی، تو یہ ساری چیزیں مل کے
آپ کے لیے یہ اعلیٰ درجات کا ذریعہ بن جاتے، لیکن جب آپ نے تکبر اختیار کیا، آپ نے اپنے اندر بڑائی پیدا کی، تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ تو اتنا گر چکا ہے، اتنا پستی میں جا چکا ہے، تو اس سے تو وہ بے جان، وہ کوا جو ہے، جو ایک پرندہ ہے، ایک جانور میں آتا ہے، وہ تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جس نے کس طرح اپنے بھائی کا لحاظ رکھا، کس طرح اپنے بھائی کا خیال رکھا، کہ اس نے اس کو مرے ہوئے کو لا کے زمین کے اندر دسا دیا، دفن کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کا بیٹا ہے، باپ نبی ہیں، ان سے ایک نئی دنیا کی ابتدا ہوتی ہے، ایک امتحان کے بعد، ایک آزمائش کے بعد اللہ رب العزت دنیا کو بساتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹا ہے، نافرمان ہے، اس کے اندر بھی تکبر ہے، غرور آ چکا ہے، بڑائی آ چکی ہے، وہ شیطانی صفت آ چکی ہے، وہ فرشتوں والی صفت، وہ انبیاء والی صفت اس کے قلب کے اندر سے، دل سے نکل چکی ہے۔ اب اس کا وبال کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اعلان کر کے بلاتے ہیں کہ آئیے میرے ساتھ کشتی میں، انسانیت غرق ہونے والی ہیں۔ تو سارے لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کی باتوں کے سامنے اپنا سر خم کرنے والے تھے، اپنے سر کو جھکانے والے تھے، وہ لوگ کشتی کے اندر سوار ہوئے، دیکھا نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک کنارے پہ کھڑا ہے، ایک کونے پہ کھڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بھی کہا کہ بیٹا آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن اس بیٹے کے دل و دماغ میں وہ گند بھر چکا تھا، وہ کچرا آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ کہنے لگا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے غرق ہونے سے بچا دے گا، وہ مجھے پانی کے اندر ڈوبنے سے بچا دے گا۔ اب کیا ہوا، جب وہ موجیں آئی، وحال بینہم الموج، فرمایا کہ جب وہ موجیں آئی تو وہ ہلاک ہونے میں سے، غرق ہونے میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو غرق کیا، اب وہ ڈوبنے لگتا ہے۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی شفقت، وہ محبت جو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، جوش مارتی ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں، اللہ یہ تو میری آل میں سے ہے، اللہ یہ میری اولاد میں سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے، آپ کا وعدہ ہے، ہاں میرے بیٹے کو بچا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے عجیب جملہ اس موقع پہ ارشاد فرمایا، انہ لیس من آلک، فرمایا یہ آپ کی آل میں سے نہیں ہے، آل میں سے نہیں ہے۔ آپ کی آل میں سے ہوتا تو آپ والے کام کرتا، عاجزی والے کام کرتا، عاجزی اختیار کرتا، تکبر کے بول نہ بولتا۔ اس کا سارا سہارا، اس کا سارا اعتماد، اس کا سارا بھروسہ، اس کا سارا یقین اس پہاڑ پہ تھا کہ یہ پہاڑ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا دے گا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا، وبال کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اسے کافروں میں سے شمار کیا اور اسے غرق کر کے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، انسان کے اندر بڑائی آ جاتی ہے، تو پھر چاہے وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہو، ناکام ہوتا ہے، دنیا میں تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر تکبر آ جائے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ناکامی، آخرت کے اندر بھی وہ ناکامی کو دیکھتا ہے۔ آگے ایک اور واقعہ بھی اللہ رب العزت نے، میں نے کہا ہر واقعہ جو قرآن کے اندر آتا ہے کہ جن لوگوں نے تکبر کا بول بولا وہ لوگ ناکام ہوئے۔ ایک بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا تذکرہ ملتا ہے، دونوں دوست ہیں۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دیے، اللہ نے بڑے باغات دیے، اور خصوصی طور پہ قرآن کریم نے اس کے باغات کا تذکرہ کیا۔ اس کے انگوروں کے، کھجوروں کے عالیشان قسم کے باغ ہیں۔ اب جب بھی وہ ان باغوں میں جاتا ہے تو بڑا اتراتا ہے، بڑا تکبر کرتا ہے، اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی خوبی سمجھتا ہے، اور دوسرا اس کا جو دوست ہے، اس کا ساتھی ہے، بڑا غریب ہے لیکن اللہ والا ہے، عاجز ہے، فقیر ہے،
فقیر ہے، ان دونوں کی آپس میں بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، گپ شپ بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو جس کو اللہ نے نعمتیں دی، جس کو اللہ نے باغات دیے، اب جب کبھی یہ اپنے باغ میں جاتا بڑے فخر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، اور بڑا عجیب جملہ کہتا میں نہیں سمجھتا کہ میرے یہ باغ کبھی تباہ و برباد ہوں گے، یہ میرے باغ کبھی ختم ہوں گے، یہ میں نہیں سمجھتا۔ میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی۔ وہ قیامت کا بھی انکار کر بیٹھا، تکبر میں آ کے اپنے ان باغوں کی ہلاکت کا بھی انکار کر بیٹھا، ان کے ختم ہونے کا بھی انکار کر بیٹھا۔ اب وہ کہتا ہے اگر قیامت بھی نہیں آتی، اگر آ بھی گئی تو میں اللہ کے پاس اگر چلا گیا تو اس سے بہتر مجھے وہاں پہ ملے گا۔ اس کا وہ فقیر، وہ عاجز، وہ مسکین ساتھی اسے کہتا کہ اب یہ بات نہ کہا کریں، جب بھی آپ اپنے باغوں میں آئیں تو ماشاء اللہ کہا کریں، ماشاء اللہ کہا کریں۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین ہے، اگرچہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ممکن ہے کہ میرا اللہ مجھے آپ کے ان باغات سے بہتر دے دے۔ لیکن یہ آدمی نہ سمجھا، ہر مرتبہ یہ تکبر کی چال چلتا، تکبر کے بول بولتا۔ اللہ رب العزت کو ان کے یہ جملے، یہ تکبرانہ چال پسند نہ آئی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے احاطہ فرما دیا اس کے سارے پھلوں کو، اس کے پورے باغات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب وہ اپنی تلیاں ملتا رہ گیا، اب وہ افسوس کرتا رہ گیا، اب وہ پریشان ہوا۔ اب وہ کہتا ہے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، ان باغات کو اللہ کی دین سمجھتا، ان کو اللہ کی عطا سمجھتا، ان کو اللہ کی نعمت سمجھتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ میرے بھائیو، میرے سننے والے معززین سامعین، اللہ رب العزت نے جتنے بھی واقعات بیان فرمائے ہیں تو جن لوگوں نے تکبر کیا وہ ناکام ہوئے، وہ پریشان ہوئے، وہ نادم ہوئے۔ اس لیے یہ تکبر جو ہے یہ شیطان سے چلتا ہے، فرعون سے ہوتا ہوا ہم مسلمانوں کے دلوں میں آ چکا ہے۔ آج اسی تکبر کی وجہ سے ہم آپس میں دست و گریباں نظر آتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، وجہ تکبر نظر آتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وجہ تکبر نظر آتا ہے۔ جو بھی آپ کے مسائل بنتے ہیں، ہمارے چاہے گھریلو مسائل بنے، معاشرتی مسائل بنے، خاندانی مسائل بنے، باہر کے مسائل بنے، جہاں بھی بات آتی ہے کوئی کہتا ہے جی اس نے مجھے یہ کہا، اس کی اوقات کیا ہے، میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں اس کو اس کی اوقات یاد دلا دوں گا۔ یہ سارے متکبرانہ بول ہیں، اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت ذہن میں آ گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو جگہ دی ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک آدمی چلتا ہے چادر کو گھسیٹتے ہوئے، اپنے اس چادر کو کھینچتے ہوئے، اللہ رب اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ چال پسند نہیں آتی، اس کو اسی کیفیت میں کہ جب وہ تکبر کے ساتھ زمین پہ چلتا ہے، اپنی چادر کو گھسیٹتا ہے تو اور بڑے بول بولتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو زمین کے اندر دھسا دیتے ہیں، ایسا دھساتے ہیں کہ وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا، زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو بالکل عروج سے پستیوں کی طرف لے جاتی ہے، بلندیوں سے یہ ذلتوں کی اور پستیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا لا يدخل الجنت، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ بہت سخت وعید آئی ہے متکبرین کے لیے کہ ذرہ برابر اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا ہماری زندگی کے اندر، ہماری جو نجی زندگی ہے، ہماری باہر کی زندگی ہے، اس کے اندر دیکھیں کہ کہیں ہماری زبانوں سے یہ تکبر کے بول تو نہیں نکلتے، کہیں ہماری چال کے اندر تکبر تو نہیں آ گیا، کیونکہ چال کے اندر بھی اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے اور بول کے اندر بھی اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اسی وجہ سے چال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس اللہ کو چال کے اندر تکبر پسند نہ ہو، اس اللہ کو زبان کے اندر تکبر کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اگر ہم دیکھیں تو ہماری زبانوں کے اندر سے تکبر والے بول نکلتے ہیں، ہمارے اعمال، ہم اپنی عبادات کو دیکھیں ان کے اندر بھی تکبر نظر آتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں، ان تمام عبادات کے جو اور مقاصد ہیں
ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرنا، انسان کے اندر انکساری پیدا کرنا، تکبر سے انسان کو نکالنا، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اب آپ اندازہ لگا دیں کہ جب انسان روزے کو دیکھ لیں کہ اب ایک انسان ہے، روزے کی کیفیت ہے، اور روزے کی جو فرضیت کی وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہوں گی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو انسان کے اندر گندگی آ جاتی ہے، چاہے وہ حسد کی صورت میں، کینے کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، بغض کی صورت میں، تکبر کی صورت میں، تو اللہ رب العزت ان گندگیوں کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نفس کو مارنے کا حکم دیتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک جب یہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، بھوکا رکھتا ہے، اپنے نفس کو پیاسا رکھتا ہے، خواہشات سے دور رکھتا ہے، تو اس کے نفس کے اندر جو گندگیاں ہیں اللہ رب العزت ان گندگیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکوٰۃ شریف کی جو حدیث ہے نکاح کے باب میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نوجوانوں سے خطاب کیا کہ اگر آپ لوگ نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں تو نکاح کریں، اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ روزہ رکھیں۔ روزے کا حکم اسی وجہ سے دیا، یہ انسان کے اندر جو گندی خواہشات آ جاتی ہیں، جو گندی چیزیں آ جاتی ہیں، جو تکبر آ جاتا ہے، کچرا بھر جاتا ہے، تو یہ روزہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم، اب جو آدمی اللہ کا حکم سمجھتا ہے، اب وہ پیاس لگتی ہے پانی نہیں پیتا، بھوک لگتی ہے کھانا نہیں کھاتا، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، ہر نعمت موجود ہے، وہ نہ اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، نہ وہ پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، تو یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے۔ یہ روزہ ہمیں یہ فلسفہ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تکبر میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اس کو کسی اپنی نیکی پہ اعتماد ہوتا ہے، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، اگر روزہ نہ رکھا تو کوئی بات نہیں، چلو مجھے پیاس ستا رہی ہے، مجھے بھوک ستا رہی ہے، اور وہ روزہ توڑ دیتا ہے، تو یہ تکبر کی علامت ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کی بات سنی، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس نے اپنی خواہشات پہ عمل کیا۔ تو یہ تکبر کی ایک قسم ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، جو انسان کو پستیوں اور ذلتوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نماز کو بھی اللہ رب العزت نے انسانوں پہ، مسلمانوں پہ فرض کیا۔ اب ایک آدمی ہے دکاندار ہے، اپنی دکان پہ مصروف ہے، ایک آدمی ڈرائیور ہے، اپنی گاڑی چلا رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ استاد ہے، وہ درس و تدریس کر رہا ہے، ایک آدمی ذمہ دار ہے، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ گویا کہ کسی قسم کا بھی کوئی آدمی جب وہ اپنے پیشے کے ساتھ مصروف ہوتا ہے، اپنے کام میں مگن ہوتا ہے، تو فوراً مسجد سے ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر کی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جب یہ آدمی عاجز ہوگا تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو اعلان ہوا اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ میری دکان مجھے کچھ نہیں دیتی، وہی مجھے ملے گا جو اللہ دے گا۔ میری زمین مجھے کچھ نہیں دے سکتی، مجھے وہی ملے گا جو میرا اللہ مجھے دے گا۔ میری درس و تدریس مجھے فائدہ نہیں دے گی، مجھے وہی فائدہ ملے گا جو اللہ دے گا۔ وہ سارے کاموں کو روک کر اگر وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے وہ سجدے کے لیے مسجد میں پہنچتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ آدمی عاجزی میں انتہا کر گیا، کمال کر گیا۔ اگر اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر دن میں 5 مرتبہ، اور ہر اذان میں کئی مرتبہ مؤذن یہ آواز دہراتا ہے، کم از کم 6 مرتبہ یہ آواز دہراتا ہے، یہ آواز سن کے بھی اگر ہماری دکان بند نہ ہو، ہماری گاڑی کا پہیہ نہ رکے، ہماری ذمہ داری ختم نہ ہو، ہماری درس و تدریس نہ رکے، ہماری دنیا داری کے کام نہ رکیں، تو سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کے سامنے متکبر بن گئے۔ ہمیں اپنی ان چیزوں پہ اعتماد ہے، اللہ رب العزت کی اس حکم کا پہ اعتماد نہیں ہے، تو ہم بھی ناکام ہوں گے، ہم بھی خسارے والے ہوں گے۔ تو یہ نماز بھی ہمیں یہ سب فلسفہ سمجھاتی ہے، نماز بھی ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سارا کچھ چھوڑ کے، بیوی بچوں کی خدمت چھوڑ کے، والدین کی خدمت چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے، تمام دنیا کے کاموں کو چھوڑ کے، ایک آدمی اللہ اکبر کی صدا پہ لبیک کہتا ہوا جب وہ مسجد کے اندر جاتا ہے، تو پھر وہ کامیاب ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ لیکن جو آدمی مسجد کی طرف نہیں جاتا،
نماز نہیں پڑھتا، نماز کے اندر سستی دکھاتا ہے، تو ایک حدیث اللہ رب العزت کے نبی نے جو عجیب حدیث فرمائی کہ اس آدمی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ جی، فرعون کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا گیا، جو لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، سستی دکھاتے ہیں، کیونکہ تکبر کیا ہے، اور یہ تکبر فرعون سے چلا تھا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو جب فرعون کو اس کا ایمان آخری وقت کا فائدہ نہ دے سکا تو اس کو کیا چیز فائدہ دے گی؟ تو اسی لیے فرمایا جو بے نمازی لوگ ہیں، جو بے نمازی لوگ ہیں، تو ان لوگوں کا انجام وہ فرعون کے ساتھ ہوگا جو اپنے آپ کو رب سمجھتا کرتا تھا۔ اللہ نے دنیا کے اندر پانی کے اندر غرق کر کے عاجز لوگوں کو اس پانی میں سے راستہ دے کے اس کو اس کے اندر ڈبو کر تباہ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ جو متکبر ہے دنیا بھی اس کی نہیں ہے، آخرت بھی اس کی نہیں ہے۔ تو یہی صفت آج ہم مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے۔ اب آپ روزے کے بعد نماز کو دیکھا آپ نے، اسی طرح زکوٰۃ میں ایک آدمی مال کماتا ہے، اب اس مال کو اللہ کی دین سمجھتا ہے، اس کا 40واں حصہ اگر وہ نکال رہا ہے تو وہ عاجز آدمی ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والا ہے، لیکن اس کو پرواہ نہیں، نہ حساب کرتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے، گویا کہ اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اب وہ سب کچھ اپنا سمجھتا ہے، سب کچھ اپنا سمجھتا ہے۔ جب وہ اس کے اندر سے زکوٰۃ نہیں نکالے گا، عشر زمین میں سے عشر نہیں نکالے گا، اب وہ آدمی اس تکبر کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ناکام ہوگا، خسارے میں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے عذاب کا اعلان کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ حج دیکھیں تو جتنے بھی نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو عاجزی پسند ہے، کیونکہ یہ عاجزی فرشتوں سے چلی۔ اللہ رب العزت کو تکبر پسند نہیں، کیونکہ یہ تکبر شیطان سے چلا، فرعون سے ہوتا ہوا آج کے انسان کے دل میں آ کے رچ بس چکا ہے۔ اب اسی تکبر کی وجہ سے وہ دنیا کے سارے جو ہے غلط کام کرتا ہے، اور ہر غلط کام کے پیچھے نماز چھوڑتا ہے تو تکبر کی وجہ سے، اگر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ تکبر کی وجہ سے، اگر زکوٰۃ کی ادائیگی دی تو وہاں بھی تکبر نظر آتا ہے، اگر حج کے ارکان کو چھوڑتا ہے، حج نہیں کرتا تو تکبر نظر آتا ہے، اگر کلمے کا انکار کرتا ہے تو تکبر نظر آتا ہے۔ تو ایک ایک چیز کے پیچھے اس کا تکبر عیاں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ جس آدمی کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں بحیثیت امت مستجابہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کام کریں کہ اپنے اندر سے اس گندی خصلت کو دور کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی خصوصی توجہات ہماری طرف متوجہ ہوں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ امت کے تمام مسلمانوں کو تکبر سے بچنے کی اور عاجزی جیسی عظیم صفت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔